اس پروگرام میں ہم یہ بھی تو یہ ثابت کریں گے جنات کس طرح وسوسہ ڈالتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کہاں سے جاتے ہیں، ان کی طاقت، ان کی حکومت. یہاں میں یہ کلیئر کر دوں کہ جنات ایک نارمل بندے کے اندر نہیں آ سکتے، لیکن کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا جن، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا دیو، کوئی بڑے سے بڑا مہاتر جن اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. 90% عاملین کی اولاد نہیں ہوتی، 90% کی زندگی برباد ہوتی ہے، رول رہے ہوتے ہیں، ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگی بالکل سزا کی طرح چل رہی ہوتی ہے. کیوں؟ میں پچھلے 30 سال سے لاکھوں لوگوں کا علاج کیا جنات کا جو میرے پاس آتے، وہ جب ان غیر مری قوتوں سے پنگا لیتے ہیں، ان کی زندگی حرام کر دیتے ہیں. میرے پاس کیس آتے ہیں، لوگ مانے نہ مانے، میرے پاس سینکڑوں بچیاں آ چکی ہیں جب وہ کہتی ہیں آ کے کہ میرے ساتھ جنات جو ہے ہراسمنٹ کرتے ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ میرے پاس ایسے مرد آ چکے ہیں جو کہتے ہیں میرے ساتھ فیمیل جنی ہراسمنٹ کرتی ہے. جہاں جنات ہوتے ہیں وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے جسم پہ ہلکا سا بھاری پن، وحشت اور رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. کوئی ایسے ایریاز ہیں، کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ان کا ڈیرا زیادہ ہے؟ کیا بات، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. لاہور میں موتی مسجد بھری ہوئی ہے، باشی مسجد بھری ہوئی ہے، اور ہمارا جو باغ جناح ہے بھرا ہوا ہے، جہانگیر کا مقبرہ بھرا ہوا ہے، کامران کی دری بھری ہوئی ہے. دھاگا تھا پیلے رنگ کا شہنشاہ اجمیر کا، اور 2-3 چھلے تھے، اور ایک دو شاید کوئی انگوٹھی تھی، کیا چیز تھی. جیسے ہم نے شاپر رکھا ہے، ہم نے مڑ کے دیکھا شاپر گیا. اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی تو ہے جو سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے. جو ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، جب قرآن پاک اختتام کی طرف جاتا ہے تو آخری سورت کون سی آتی ہے؟ سورہ ناس آتی ہے، اور اس کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ وسوسے کون پہنچاتا ہے؟ اور یہ جو جن ہے اور انسان ہے، ان کا آپس میں کنیکشن کیا ہے؟ یہ جنات اور انسانوں کو اکٹھے کیسے ایڈریس کیا گیا ہے؟ انہی سب باتوں پہ آج ہم ڈسکشن کریں گے، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہے پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ سا یہ اس بار کا ٹاپک ہے، یہ جنات، پیرل یونیورس اور انسان، یہ ان کا آپس کا کنیکشن کیا ہے؟ اور قرآن پاک اختتام کی طرف جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ وسوسے پھیلانے والوں سے جو جنوں میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ہیں، ان سے محتاط رہنا. بالکل صحیح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو عرفان بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ مجھے اتنے پیار سے بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد مجھے آپ کی چاہت ہے سر. آپ یہاں میں اپنے دیکھنے والوں کو بھی بات کلیئر کر دوں کہ میرا روز اول سے ایک ہی مشن ہے کہ ہر وہ طریقہ، ہر وہ بات جس سے کسی کو ریلیف مل سکے، کسی کو آسانی مل سکے، کسی کو گائیڈنس مل سکے، تو اس کو ہم لوگوں کو ضرور بتائیں کہ یہ مسئلہ ہے. اس پروگرام میں ہم یہ بھی تو یہ ثابت کریں گے جنات کس طرح وسوسہ ڈالتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کہاں سے جاتے ہیں، ان کی طاقت، ان کی حکومت، ان سارے پوائنٹس پہ کریں گے. تو جو بات آپ نے کی نا قرآن پاک، جو اس میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ والناس جو ہے وہ خالصاً اسی لیے کی ہے کہ یہاں میں یہ کلیئر کر دوں کہ جنات ایک نارمل بندے کے اندر نہیں آ سکتے، لیکن آنے سے پہلے وہ کس پروسیس سے گزارتے ہیں انسان کو تک کہ اس سے گزر جائے. جنات ہمیشہ انسان کے اندر، یہاں میں کلیئر کر دوں، 4 وہ سوراخ ہیں، 4 وہ سوراخ جن کے ذریعے کوئی جن جو ہے ایک انسان کے اندر حلول کرتا ہے، داخل ہوتا ہے. اب آپ حیران ہوں گے 4 وہ سوراخ کون سے ہیں. کوئی بھی اگر بندہ طاقتور ہے، نڈر ہے، اور وہ اللہ پہ توکل کے ساتھ کھڑا ہے کہ میں جو میرا کرنا ہے کر لے، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا جن، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا دیو، کوئی بڑے سے بڑا مہاتر جن اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ یہ غیر مری قوم ہے، یہ نظر نہ آنے والی قوم ہے. یہ پہلے کرتے کیا کہ پہلے آپ کے دماغ میں وسوسہ ڈالتے ہیں. ڈال دیا وسوسے کے بعد اگلی سٹیج میں آپ کے اندر خوف طاری ہوتا ہے. خوف طاری ہو گیا. تیسری سٹیج کے اندر خوف کے بعد اس کی جو اورا ہے یا سیفٹی شیلڈ ہے، میگنیٹک شیلڈ ہے. اللہ تعالیٰ کی جب تخلیق پہ ہم جاتے ہیں، میں اللہ پہ سجدے دیتا ہوں ہمیشہ کہ اللہ نے کیا کہ اللہ کو پتا تھا یہ اس دھرتی پہ حضرت انسان کو بھیجنے سے پہلے یہاں پہ ایک ایسی قوم موجود ہے جو غیر مری ہے، جس کی تخلیق آگ سے ہے، جو نظر نہیں آتی. اب وہاں پہ اگر یہ رہے گی تو اگر میں نے انسان کی سیفٹی نہ کی، میگنیٹک یا مقناطیسی اورا یا اس کا دائرہ نہ بنایا، تو یہ مخلوق اس کو کھا جائے گی، اس کو تنگ کرے گی، اس کی زندگی حرام کر دے گی. اب ہوتا کیا ہے عرفان بھائی کہ ہر انسان جو ہے
میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی جگہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ روز محشر جب مرد اور عورت چلیں گے تو ان کے دائیں اور آگے نور چلے گا. اللہ اکبر. یا مولا علی سرکار نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ جس کے قلب کے اندر نور ہوتا ہے اس کے چہرہ روشن ہوتا ہے, اس کے چہرے میں نور آ جاتا ہے. یا یہ سیفٹی شیلڈ جو ہے, اب یہ پہلا کام وسوسہ, وسوسے کے بعد وہ انسان اگر اس نے وسوسہ سنبھال لیا, خوف میں مبتلا نہیں ہوا, تو تیسری سٹیج پہ پھر وہ آتا ہے اس شیلڈ کو, اس وسوسے میں شیلڈ کمزور ہوتی ہے, اس کو توڑتا ہے اور چوتھا پھر اندر داخل ہو جاتا ہے. یعنی کہ یہ وہ 4 سوراخ ہیں, وسوسہ, خوف, سیفٹی سیکورٹی شیلڈ, اور اس کے بعد اندر داخل ہونے کے بعد دماغ پہ قبضہ کر کے, کیسے قبضہ, جب اندر داخل ہو گیا, اگر کسی کو وسوسہ نہیں آتا, کسی کو خوف نہیں آتا, کسی کی سیفٹی شیلڈ اورا, وہ ایک لمبا پروگرام ہے. اور یہاں سے سمپل بتاؤں گا, عبادت سے, ریاضت سے, مجاہدے سے, اچھائی سے, نیکی سے, تقوی سے اورا مضبوط ہوتا ہے. جھوٹ سے, تکبر سے, غرور سے, نفرت سے, ظلم سے اورا ویک ہوتا ہے. یعنی کہ سمپل فارمولا یہ کہ جو نیکی کے قریب ہے, جو رب کے قریب ہے, اس کی سیفٹی شیلڈ, مقناطیسی شیلڈ تگڑی ہے, مضبوط ہے. وہ اس پہ دنیا میں آپ حیران ہو جائیں, کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں دنیا کے سارے جن بھی پیچھے پڑ جائیں تو ان کا اورا نہیں ٹوٹتا, نہ وہ اندر کے ان کے اندر علو کر سکتے ہیں. یا میں اپنے دیکھنے والوں کی وضاحت کے لیے, ان کی سمجھ کے لیے بتاؤں, کچھ لوگوں کو اگر اورا ٹوٹ گیا ہے, کوئی وجہ کی وجہ, اس پہ جادو ہوا, اس پہ نظر ہوئی, اس پہ ٹونا ہو گیا, اورا ٹوٹ گیا. اب وہ بندہ کسی سے جب علاج کرواتا ہے نا, علاج کرانے کے بعد ہوتا کیا ہے, علاج کر پھر 8 دن بعد بیمار, 8 دن بعد پھر بیمار. لوگ کہتے ہیں کہ جو مریض ہوتا ہے کہ میرے اندر وہ جن پھر آ گیا. ایسی بات نہیں, یہاں میں اویئرنیس دے دوں انہیں, کیونکہ اورا ٹوٹا ہوا ہے. جب بھیڑیا بھیڑوں کے ریوڑ کو دیکھتا ہے تو سب سے کمزور بھیڑ کو وہ پکڑتا ہے کہ یہ کمزور ہے. اب ایک بندہ مریض ٹھیک ہو گیا, اور ٹوٹ چکا ہے, آسان ادب بن چکا ہے, ریپیئر نہیں ہوا. ریپیئر کیسے ہوگا؟ عبادت, ریاضت, مجاہدے سے, تقوی سے, ذکر اذکار سے. اب جب اورا ٹوٹ گیا ہے تو کوئی بھی گزرتا ہوا شریر, جن جو شریر ہے, اس کے اندر گھس جائے گا. اس کی مثال میں ایک اور دیتا ہوں. میرے کمرے میں اگر 50 عورتیں, 2-3 دفعہ ایسی شغل میں نے لگایا کہ 60-70 عورتیں بیٹھی ہوئی ہے, ایک عورت کے اندر کتنا کوئی چیز حاضر ہو گئی ہے. اب میں اسے کہوں گا کہ تم اس کے اندر تو آ گئی ہو, تم میرے اندر کیوں نہیں آ رہی ہو؟ یا یہاں پہ 50 عورتیں بیٹھی ہیں, کتنی عورت یا 100 عورتیں بیٹھی ہے, کتنی عورتوں کے اندر تم جا سکتے ہو؟ یہ جاز پتہ کہتی ہے یہاں صرف 2 ایسی ہستی ہیں, 2 ایسی کریچر انسان ہیں جن کے اندر میں جا سکتی ہوں. میں کہ کیوں؟ وہ کہتے کہ صرف ان کا وہ روشنی کی شیلڈ جو ہے نا, نور, وہ ٹوٹا ہوا ہے. یہ میرا کمزور ہدف ہے, باقی کے اندر میں چاہوں تو میں جل جاتا ہوں, یا میں جل جاتی ہوں. وہ پروٹیکشن شیلڈ اتنی اسٹرانگ ہے, مقناطیسی شیلڈ کہہ لیں, اورا کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, نوری حلقہ کہہ لیں. جن لوگوں کا یہ حلقہ کمزور ہو جاتا ہے, یہاں میں پھر کہہ رہا ہوں, وہ ہمارے مریض, وہ لوگ جو سورہ والناس, سورہ فلق, سورہ آیت الکرسی, سورہ مومنون کی آخری آیتیں پڑھتے ہیں, ان کی وہ اندر وہ نور, وہ روشنی پھر آ جاتی ہے. لطائف بھی یہی ہوتے ہیں. آگے ہم کہیں گے ہمارے اندر جو 7 لطائف ہے, میں ان کو روحانی یونٹس کہتا ہوں. اوکے, روحانی یونٹس میں مختلف رنگ ہے. ہم اپنے پروگرام سے کسی دن اس پر لمبا پروگرام کریں گے. کسی میں پیلا ہے, کسی میں نیلا ہے, کسی میں بنفشی ہے, کسی میں سفید ہے, کسی میں گرین ہے. ان لطائف کے رنگوں سے مل کے یہ سیفٹی شیلڈ بنتی ہے. اوکے, ہمارا جو سینٹر لطیفہ زیر ناف ہم کہتے ہیں اپنی دنیا میں, اس کے اوپر انرجی کا طوفان ہے جو ناف کے نیچے ہے. کوئی یہاں پہ ہے, کوئی یہاں پہ ہے, کوئی یہاں پہ ہے, کوئی یہاں پہ ہے, کوئی یہاں پہ. لطیفہ زیر ناف مین سینٹرل پوائنٹ ہے جہاں پہ انرجی کا طوفان ہے. جو ہندو اپنی تہذیب میں کنڈلی شکتی کہتے ہیں کہ یہاں پہ وہ ٹرانسفارمر ہے جس کے اندر روشنی اور نور ہے, یا وہ کہتے ہیں جو ڈیوائن پاور انسان کے اندر, وہ لطیفہ زیر ناف یا شکتی پاور مین جو ہے ٹرانسفر اسے کہتے ہیں. اب جب کوئی روحانی مسافر بات سے باہر نکل آئی ہے, ریاضت کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, مجاہدہ کرتا ہے, مراقبہ کرتا ہے, یہ آلموسٹ باڈی کا مڈل پوائنٹ ہوتا ہے. آپ نے یہ ہماری جو ناف ہے اس کے نیچے, اس کے آگے پیچھے, جہاں اس کا سینٹر پوائنٹ ہے. اچھا ہوتا کیا یہاں پہ اپنے دیکھنے والوں کو, ان کو بھی میں جب میں کچھ کرتا ہوں کوئی نہ کوئی سمجھا دوں. جب کوئی سالک, جب کوئی اسپرچولیسٹ, جب کوئی میڈیٹیشن کرنے والا, کوئی ریاضت کرنے والا, مجاہدے و ذکر کرتا ہے, تو اچانک اس کے ساتھ پہلی تبدیلی کیا آتی ہے؟ وہ کہتا ہے میری کمر میں نا عجیب سی گدگدی ہو رہی ہے اور کمر سے کوئی چیز اوپر چڑھ رہی ہے. کچھ لوگ اسے پتہ کہتے ہیں کوئی درویش بابا آیا اور میری کمر پہ ہاتھ رہا, وہ ہاتھ پھیر نہیں ہوتا. ریئلٹی کیا ہے؟ آپ کا اسپرچل یونٹ جو وہ آن ہو رہا ہے. اچھا, آن ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جن کے ساتھ یہ ہوا وہ سارے میری تائید کریں گے, وہ کہیں گے ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جن کا ساتھ نہیں ہوا کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے. سینٹرل انسان کا یہ مادی جسم ہے, اس کے اندر باطنی جسم ہے جس کے اندر لطائف ہے, روحانی یونٹ سے اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ بنایا نا. وہ جب نور روشنی اوپر کی طرف چڑھتی ہے تو ایسے فیل ہوتا ہے کمرے پہ کوئی ہاتھ پھیر رہا ہے. اللہ اکبر. اچھا کرتی کہ اس کا ٹارگٹ کیا؟ اس کا ٹارگٹ یہ تیسری آنکھ ہے.
جب وہ یہاں پہ آ کے ہمارے گلینڈ کو ہٹ کرتی ہے نا تو جو کہتے ہیں تیسری آنکھ کھل گئی ہے, میرے پردے اٹھ گئے, مجھے زمان و مکان سے آگے نظر آنا شروع ہو گیا ہے, اللہ اس ٹرانسفارمر کی روشنی یہاں پہ آتی ہے. نیا طالب علم, نئے مسافر جب کیفیت بعد اس کو پہلے جھٹکے بھی لگتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جن آ گیا, ان کے میں کلیئر کر دوں, جنشن نہیں ہوتا, آپ کی باڈی کے اندر روحانی تبدیلی کروٹ لے رہی ہے, آپ کے کرنٹ آن ہو رہے ہیں, آپ کے یونٹس آن ہو رہے ہیں. کچھ لوگوں کو جھٹکے لگتے ہیں, کچھ لوگوں کو ہر جگہ واش روم. جب میں نے ریاضت مجاہدہ کیا تو مجھے روشنی آنی, میں بڑا خوش ہونا کرنا. حیران میں اس وقت ہوا عرفان بھائی جب واش روم کے اندر بھی روشنی نظر آ رہی ہے. اب لاجک کیا ہے, میرا باطن میں تھی وہ روشنی. جب روشنی سے میرے ایک دم اندھیرے میں مجھے روشنی ہوگی, میں نے رضائی لے لی, میں نے تکیا اپنے منہ پہ رکھ لیا, مجھے پھر بھی نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا باطن جب کھلتا ہے تو آپ کو وہ روشنی نظر آتی ہے. جب باطن, مولا کائنات نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, تو نے خود کو ایک چھوٹا سا ذرہ سمجھا ہے, تیرے اندر ایک جہان آباد ہے, تیرے اندر ایک جہان آباد ہے. مولانا روم نے بھی وہی بات کی ہے نا کہ جب تو اپنے اندر جھانکتا ہے تو تجھے وہاں پہ اولیاء, پیغمبر, خدا کا نور سب کی نظر آتا ہے. صوفی سالک کیا کرتا ہے جب وہ مجاہدہ کرتا ہے, تزکیہ نفس کرتا ہے, میڈیٹیشن کرتا ہے, پھر ہم جنات کی طرف آئیں گے جہاں کلیئر کرتا ہے کہ وارد سنی والے. اس کے بعد جب اس کا یونٹ آن ہوتا ہے, یونٹ آن ہونے کے اسے تیسری آنکھ کھلتی ہے, پھر اس کو غیر مری مخلوق بھی نظر آنی شروع ہوتی ہے, پھر اس کو کائنات میں جو دوسری مخلوق ہے وہ بھی نظر آنی شروع ہوتی ہے. پھر جو صاحب مزار پہ جاتا ہے, صاحب مزار کی روح سے ملاقات ہوتی ہے, قبر پہ جاتا ہے, قبر پہ شاب قبر سے ملاقات ہوتی ہے, کیونکہ اس کا باطنی سینس, اس کا باطنی جو لیزر ہے وہ آن ہو گیا. تو جنات کیا کرتے ہیں, جنات جب ہمارے جسم کے اندر آ گئے, چار انہوں نے رستے اپنائے, اب اس نے شیلڈ بھی توڑ دی. جو بندہ ٹھیک ہوتا 8 دن بعد, پھر 3 دن بعد, پھر صبح شام کوئی نہ کوئی اس کے اندر گھسی جا رہا ہے. یہاں میں دیکھنے والوں کو کلیئر کر دوں کہ انسانی آبادیوں میں آتے کون ہیں. سارے جنات نہیں آتے. جو مسلمان ہیں ان کی وہاں پہ عالم دین, ان کا پورا سٹرکچر ہے, سسٹم ہے, ان کو سختی سے منع کرتا ہے کہ آپ نے انسانی آبادیوں میں نہیں جانا. جو نان مسلم ہیں, جو شریر ہیں, جو کنٹوٹے بدماش ہیں, وہ انسانی آبادیوں میں آتے ہیں. ایک بات, اور آپ حیران ہو جائیں گے, زیادہ تر یہ 99% یہ نان مسلم ہوتے ہیں. انسانوں میں آ کے ایک اور بڑا, یہاں پہ میں باز نہیں آؤں گا بات بتانے سے, انسانوں کے اندر جب یہ حاضر ہوتے تو ڈرامہ کرتے کہ میں جی بابا چراغ ولی آ گیا ہوں, میں بابا فرید آ گیا ہوں, بابا امیر, میں بابا نظام الدین اولیاء ہو گیا ہوں. وہ یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے. وہ بابا نہیں ہوتا, وہ جو اس وقت کوئی ہندو جن, کوئی سکھ جن, کوئی نان مسلم آتا ہے. اب یہاں پہ دیکھنے والے سوال کریں گے کہ وہ ان بابوں کا نام کیوں لیتا ہے, کیوں وہ اپنا نام کیوں نہیں لیتا. اگر وہ آگے کہہ کہ میں دھرم ناتھ ہوں, میں شیکھر ناتھ ہوں, یا میں لال ناتھ ہوں, تو جوتے پڑیں گے اس کو. بالکل صحیح. وہ کیا کرتا ہے کہ کسی بزرگ کا سہارا لیتا ہے. کئی دفعہ ایسے ہو چکا ہے کہ میں جب کسی کے گھر گیا تو انہوں نے کہا جی یہاں پہ تو ہمارے اوپر نا معذرت غوث پاک کی حاضری ہوتی ہے, یا بابا فرید کی حاضری ہوتی ہے, داتا حضور آتے ہیں. میں نے کہا کہ جوان بچی کے اندر یہ کیوں آئیں گے, وہ تو پاک ہیں, پوتر ہیں. ایک بچی بیٹھی, اس کو اپنا اوشری بال بکھرے ہوئے, جب اس کی تحقیق کی, جب اینڈ گئے تو کوئی نہ کوئی کرن ناتھ, کوئی ہرن ناتھ, کوئی شرن ناتھ, وہ سارا نکل آیا. تو جب انسانی آبادیوں میں آ کے انسانوں کے اندر یہ تنگ کرتے ہیں, تنگ کرنے کے بعد شرارت, تنگ کرنا, شگل لگانا, یہ ان کا لاجک ہوتی ہے. یہ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ 99 نہیں, 100 جھوٹ بولتے ہیں. 99 نہیں. ان کی کچھ لوگوں کو ان کے بارے میں غلط فہمی ہے کہ یہ آنے والے حالات جانتے ہیں, 0. کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ قسمت بدل دیں گے, 0. کچھ لوگ غلط فہمی ہوتی ہے, ہاں ان کو یہ تصرف ضرور ہے کہ ایک چیز کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں, اور کسی جگہ پہ کوئی ایونٹ ہوا تو وہاں جا کے اگر کچھ وقت کوئی اور جنات ہے ان سے وہاں انفارمیشن لے کے وہ لا سکتے ہیں. یہ ان کی پاور ہے. اگر آپ کہیں گے ان کو مقدر تقدیر اور جو مقدر ہے یہ صرف رب ذوالجلال کے اللہ اکبر. کسی جن کے اندر رائی برابر بھی اتنی جرأت ہمت نہیں ہے کہ وہ تقدیر بدل سکے. ہم نے ان کو خوف طاری کیا ہوا ان کے اوپر. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ مثلا الحمدللہ میں پچھلے 30 سال سے لاکھوں لوگوں کا علاج کیا جنات کا جو میرے پاس آتے, اور میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے جو مری میں ہے جس کے پاس ہزاروں لوگ ہوتے ہیں پتراٹا شریف میں, ان کے پاس لاکھوں لوگوں کا علاج نادی علی کا عمل میں نے کرا. آگے بتائیں کیسے ہوتا ہے. تو یہ جب ہم اس کو علاج کر رہے ہیں, اس کو کر رہے ہوتے ہیں, یہ ہمیں کیوں نہیں تنگ کرتے. اصولی طور پہ اوبیسلی آپ کو ہٹ کرنا چاہیے. پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ اگر کسی مریض کا علاج کر رہے ہیں, اس کے اندر کوئی چیز حاضر ہوئی ہے, اس کو عمل کو پڑھنا چاہیے. بالکل صحیح. ان کی اوقات یہ ہے کہ عمل کو نہیں پڑھیں گے. اسی کمزور بندے کو جس کا اورا ٹوٹا ہوا, جو کمزور ہے, جو خوف زدہ ہے, اگر کسی کو خوف نہیں ہے نا, یہ جن کسی کے اندر نہیں جا سکتے. نہیں تو آپ پروٹیکٹیو شیلڈ لگاتے ہیں. پہلی لگی ہوئی ہے, لگی ہوئی. اللہ ذکر اذکار تسبیحات. ہاں میں ایک بازو کہ یہاں سننے والوں کو غلط فہمی نہ ہو جائے. اگر کوئی اور بندہ ایسا عمل جائے, وہ کہتا ہے میں نے روحانی علاج کرنا ہے, جنات کا علاج کرنا ہے, جادو کا علاج کرنا ہے, نظر کا علاج کرنا ہے, ان نیگیٹو فورسز سے پنگا لینا, چڑھا لینا ہے, اس سے پہلے اپنے حصار کا عمل ضرور کرنا چاہیے.
حصار کیا ہے یہاں دیکھنے والوں کو بتا دوں. ہمارے عاملین بہت سارے ایسا کیا ہوتا ہے 90% عاملین کی اولاد نہیں ہوتی, 90% کی زندگی برباد ہوتی ہے, رول رہے ہوتے ہیں, ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں, ان کی زندگی بالکل سزا کی طرح چل رہی ہوتی ہے. کیوں؟ وہ جب ان غیر مری قوتوں سے پنگا لیتے ہیں جو ان کی زندگی حرام کر دیتے ہیں. اس کی بھی یہ تو عمل اس کی بیوی کے ضرور مقدر کے ذریعے جو بندہ اس دنیا میں آنا چاہتا ہے پہلے یہ جنات اس کی زندگی حرام کر دیتے ہیں. جنات یہ سب کہتے ہیں آسٹر ورلڈ کے لوگ جو ہمیں نظر نہیں آتے, اگر ان کے ساتھ چھیڑا نہیں کر رہا, علاج کر رہا ہے تو اس کی زندگی برباد کریں گے. اس میں بھی چیپٹر کریں گے کہ اس میں کون کون سی چیزیں ہیں جنات اور سارا. اب کیا جو حصار ہے, حصار کیا دیکھنے والے کو بتا دوں. اللہ کا وہ نام مثلا میں نے یا رقیب کا ریکمینڈ کرتا ہوں, اور یا رقیب کا مطلب ہے نگہبان, نگران, پالنے والا. کچھ لوگ ایتل کرسی کرتے ہیں, کچھ لوگ یا حفیظ کرتے ہیں. میں ریکمینڈ اپنے جتنے اسٹوڈنٹ میرے پاس آتے ہیں میں نے کہتا ہوں پہلے آپ یا رقیب کا عمل کرو. یا رقیب کیا ہے؟ اے نگہبان, اے نگران, اے پالنے والے. جب کوئی بندہ عمل 5000 دفعہ ڈیلی اس کو 41 دن پڑھ لے, اس کے دائیں بائیں سیفٹی شیلڈ اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ وہ کسی گھر میں گھسے تو وہاں سے جنات بھاگ جاتے ہیں. ایک مجھے جنہوں نے خود بتایا ہے کہ وہ جو آپ کے اندر نور ہے نا وہ ہمیں جلا دیتا ہے. یعنی کہ اگر آپ یا رقیب کا کر سکتے ہیں, آیت الکرسی کا کر سکتے ہیں, یہاں پہ آپ یا حفیظ کا کر سکتے ہیں. یہاں میں اپنی کتاب کی تشہیر نہیں کرنا چاہتا, جو عاملین ہے وہ میری کتاب اس میں سرمایہ درویش ہے عام ملتی ہے, اس میں اس کی ساری تفصیل ہے, یا کس دن ہم اس میں پروگرام کر لیں گے. یعنی کہ حصار کا عمل کریں پھر اس دنیا میں کودیں. آیت الکرسی کا وہ بھی 41 نہیں, اس کی 101 بار ہے, 313 بار ہے. علاج کرنا ہے تو علاج میں جو ابھی تک میں دیکھتا ہوں نادے علی سے بڑھ کر کوئی دنیا کا وظیفہ نہیں ہے. اگر آپ جنات کو جلانا چاہتے ہیں, جنات روزانہ آپ بڑے سے بڑا جن آپ کے سامنے زہر ہو جاتا ہے, وہ آپ کے سامنے شکست کھا جاتا ہے, یا پھر سورہ مومن ان کی آخری 4 یا تفاسبتم انا خلقناکم, یہ آپ کر لیتے ہیں. پھر آیت الکرسی کی آخری ولا یؤدو حفظہما وهو العلی العظیم, اس میں مختلف ہے. تو پھر اس کی عملیت تب کریں جب آپ کا حصار ہو گیا. اگر آپ کا حصار نہیں ہے تو آپ 2-4 دن میں آپ کو ایسا ذلیل کریں گے کہ آپ کی زندگی برباد کر دیں گے. اور صرف اس وقت تک کا نہیں ہوگا, یہ آگے کے لیے ہوگا, ساری زندگی. اس کا پھر سب سے بڑا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ شروع میں آپ کرتے ہیں کسی کا علاج تو 7 دفعہ پڑھ کے اپنے پر پھونک مارنی ہے, 7 دفعہ پڑھ کے اپنے گھر والوں پہ پھونک مارنی ہے, 7 دفعہ پڑھ کے اپنے گھر کا حصار کرنا ہے. آیت الکرسی کا اس کا میں یہ بتاتا ہوں. جب میں مری میں تھا نا عرفان بھائی, تو میرے پاس لوگ آنا شروع ہوئے تھے. میرے پاس ایک قاری صاحب صبور صاحب آئے, میں ان کا نام اس لیے گلگت سے آئے ہوئے تھے وہاں پہ. مجھے کہتے کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں. اچھا, میں نے کہا کیوں چھوڑ دوں؟ کہتے آپ کام اس لیے چھوڑ دیں کہ یہ بہت خطرناک کام ہے, یہ زندگی برباد کر دیتا. میں کیسے؟ کہتا میں نے یہ کام سیکھ لیا, میں نے حصار نہیں کیا تھا, کچھ نہیں کیا تھا. میں ایک دن نا پنڈی گیا, ایک مدرسے میں نا کوئی بچیوں کے اندر جنات حاضر ہو گئے, تو میں جب اس کا علاج کر رہا تھا تو اس بچی کے اندر جن حاضر ہوا. کہتا اپنے گھر کی خبر لو, تو وہاں میں نے وہ دھماکہ کر دیا ہے کہ تو آج کے بعد یہ کام نہیں کرے گا. کہتا ٹیلی فون نہیں تھے اس وقت. میں دوڑ کے گھر آیا تو میرا 4 سال کا بچہ ہے نا پانی کی ٹب کے پاس کھڑا تھا, اس کو گرایا اس کے اندر, اور بچہ جو ہے نا میرا پانی کے اندر ہی فوت ہو گیا. یعنی کہ آپ اگر اس دنیا میں آ گئے علاج کرنے لیکن آپ کا حصار نہیں, آپ روحانی طور پہ تگڑے نہیں, آپ کا اوڑا تگڑا نہیں ہے, تو پھر یہ آپ کا ستیہ ناش کرتے ہیں. اور یہ اگر آپ کو عاملوں کو دیکھ لیں, وہ لوٹ مار بھی کر رہے ہیں, پیسے بھی کر رہے ہیں, بے برکتی بھی ہے, ان کا حرام بھی زندگی ہے. ہاں, جو درویش فقیر ہے, جو فری علاج کرتا ہے, خدمت خلق کرتا ہے, اس کے ساتھ رب کی شیلڈ جل جاتی ہے. And it goes to your family. ہاں, وہ فیملی صرف آپ تک نہیں, ہاں نقصان فیملی کو بھی شیلڈ کرنا ہے, گھر کو بھی شیلڈ کرنا ہے. ایک میرے پاس کیس ہے, مجھے ابھی بھی یاد ہے. میرے پاس کیس ہے کہ وہ بندہ میرے پاس آیا, کہتا ہے جی اس کا چہرہ اچھڑا ہوا, بال اجڑے ہوئے. کہتا ہے جی میں اور میرا بھائی عامل تھے, ہم نے قصور ایک جج صاحب تھے, تو ہم اس کے پاس نا علاج کرانے گئے. تو جب علاج کرانے گئے نا, تو جو خاتون تھی, ان کی مسز تھی, ان کے اندر جن کوئی حاضر ہوا, تو حاضر ہونے کے کہنے لگا کہ تو نے حاضر تو ہو گیا ہے نا, اگر تو 1 گھنٹے کے اندر دریا پہ جا کے بکرا ذبح کر کے دے دے, وہ تیری جان بخشے گی, نہیں تو تیری جان نہیں بخشنی. کہتا, اور ساتھ اس نے نا مجھے چپیٹ ماری کہ میری نا طبیعت صاف ہوگی, اس بچی نے جس کے اندر تھا. کہتا ہم نے دوڑ لگائی, ہم ہیڈ بلو کے قریب دریا تھا, ہم ابھی راستے میں پہنچے تو میرا بھائی جو ہے نا الٹ خون کی الٹیاں کی, وہ مر گیا. اس کے علاوہ بے شمار ایسے واقعات ہیں جب کسی عامل نے کسی طاقتور جن کے ساتھ پنگا لیا, مقابلہ لیا, اور اس نے اس کی زندگی حرام کر دی. یا میں ایک اور بات کلیئر کر دوں, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جنات, انسانی آبادیوں میں جن وہی آتا ہے جو عامل ہوتا ہے. انسانی آبادی میں جن وہی آتا ہے جو خود پڑھائیاں جانتا ہے ساری.
ओए अच्छा, उसे पता है मैं पंगा लेने जा रहा हूँ, उसको पता है कि आप क्या पढ़ेंगे, आप क्या पढ़ेंगे, उसके पास प्रोटेक्शन शील्ड है। उसको सारा तैयारी करके आया होता है, वो आमल होता है। अक्सर लोग, मैं मिसाल एक और देता हूँ, कुछ घरों में हम जाते हैं ना, कुछ घरों में तवीज़ निकल रहे हैं, तवीज़ कहाँ से निकल रहे हैं, बिजली के बोर्ड के अंदर से, फर्श के नीचे से, क्यारी के नीचे से, या पखे के ऊपर पड़े हुए हैं, या खून के छिट्टे आपके बंद दरवाजों के अंदर पड़े हुए हैं, गोश्त के टुकड़े बड़े बड़े आपके वॉशरूम के अंदर जहाँ कोई आ गया है नहीं, यानी कि ऐसी चीजें, या गेंडे के फूल पड़े हैं, गोभी के फूल पड़े हैं, लकड़ी पड़ी हुई है, हड्डियां पड़ी हुई हैं, गुड्डे पड़े हुए हैं, गुड्डों के अंदर सुइयां चुभी हुई हैं, ये वो चीजें जो आपके बंद कमरों के अंदर पड़े हुए हैं, या आपकी बंद अलमारी के अंदर आग लग रही है, आपकी बंद खिड़की कमरे के अंदर पानी के छिट्टे, गलाजत, वॉशरूम का सारा गंद पड़ा हुआ है, जिसपे किसी की एक्सेस ही नहीं है उस जगह पे, उस जगह सारा कुछ हो रहा है। ये अब ये सच है कि वहां पे इंसान तो गया ही नहीं, वही ना कि एक्सेस ही नहीं है वहां ये जिन्नात वहां जाते हैं। मुझे पर एक अमेरिका का केस आया मेरे पास, मैं यहाँ पे शो करूंगा। बीबी मेरे पास आई, मुझे कहने लगी कि ना मेरे ना बच्ची जो है ना, जो मेरी बेटी है ना, वो एक हबशी के साथ और दूसरी बेटी एक यहूदी के साथ ना दिन रात जाती है, और वो इतनी ताकतवर हो गई है कि उन्होंने हमारे सामने एक हबशी के साथ घर आती है, एक यहूदी इंसान के साथ आती है, और दोनों ने एक एक बच्चा भी पैदा हो गया। ओए ओए, हमारे लिए ये अजाब और तकलीफ की इंतहा है कि वो बगैर शादी के बच्चे भी हो गए और वो कर रहे हैं। इसका बैकग्राउंड वो कहती क्या हुआ। मैंने जब हिसाब लगाया ना उसका, एक जो उन्होंने फोन किया, तो मैंने कहा कि आपने कोई ये घर बनाया, कहता है ये हमारा 18 बेडरूम का घर है कैलिफोर्निया के पास। तो कहने लगा कि हमारा ना घर के पास, मैंने जब रिपोर्ट ली, चेक किया, तो मुझे लगा कि इनके कोई दरख्त काटे, इन्होंने दरख्त काटने, वहां कोई मखलूक थी, वो आ गई। मैंने कहा कि आपने कोई दरख्त काटे, हाँ, उन्हें मेरे पे कहती हाँ काटे। मैं दरख्त काटने के दौरान कोई जो वर्कर था वो उन्होंने मर गया, कहते मर गया। उनको मेरे पे यकीन है, उन्होंने 3-4 दिन बाद दोनों मियाँ बीवी ने फ्लाइट पकड़ी, पाकिस्तान आ गए। कहते कि आपने जो बात की है ना, ये तो किसी को पता ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था। यो जब जिन्नात हमने काटे, जिन्नात काटने के बाद काटे, मेरी बच्ची के अंदर जिन एक हाजिर हुआ, उन्होंने कहा तुमने हमारा घर बर्बाद किया ना, अब तुम्हारे सर में शुगल क्या लगाऊंगा, तेरी बच्ची को मैं बर्बाद करूंगा, तेरी दोनों बच्चियां बर्बाद होंगी, और रोजाना तुम इस घर में रहने के काबिल नहीं होगी। कहती रात का 12 बजते थे, घर के जो हमारे वॉशरूम थे, गटर सारे का सारा पानी कमरों में आता था, उबल जाता था। सारे प्लम्बर आ रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन आ रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, वो जब उठना गंदा सारा कमरे में पड़ा हुआ था। वो अपनी ना, जब ये इंसानी आबादियों में आके ना, जब अपना इजहार करते हैं, वो कहते जो करना है कर लो, अब जो करना है कर लो। फिर जब उसका अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने इलाज किया, सूरह बकरा का स्टार्ट किया, सूरह मोमिन को स्टार्ट किया, तो फिर बड़ी मुश्किलों के बाद अल्लाह ने जब हिम्मत दी, अल्लाह के तौफीक के बाद फिर वो ठीक हुआ। अभी बाजी मेरे पास आती है। अब वो दोनों बच्चियां भी तायब होगी बाद में, बच्चे भी उनके हो गए, बच्चियां भी तायब हो गई। यानी कि अगर हम ये कर रहे हैं कि कमजोर अमल अगर असार के बगैर इनके साथ छेड़खानी करता है तो उसकी जिंदगी, उसके घर बर्बाद कर देते हैं। यहाँ पाकिस्तान में बेशुमार ऐसी मेरे पास केस आते हैं, लोग माने ना माने, मेरे पास सैकड़ों बच्चियां आ चुकी हैं, जब वो कहती हैं आके कि मेरे साथ जिन्नात जो है हरासमेंट करते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि मेरे पास ऐसे मर्द आ चुके हैं जो कहते हैं मेरे साथ फीमेल जिन्नी हरासमेंट करती है। वो लंबी बहस हो जाएगी। तो ये अगर आप चाहते हैं आप इलाज करें, तो आपको पहले अपना हसार करना चाहिए, या रकीब का कर लें, या हफीज़ का कर लें, लाहौल फिर अतल कुर्सी का कर लें, सूरह बन्नास का कर लें। कुछ लोग इस करते हैं, तो उसके बाद फिर आप इस पोजीशन में हैं कि आप इनका मुकाबला कर सकें, आप इनसे बात कर सकें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने तो बता दिया कि वो लोग जिन्नात आते हैं यहाँ पे और इस किस्म के होते हैं, और वो मुस्लिम जिन नहीं होते, और वो पूरा तैयारी के साथ आते हैं, क्यों आते हैं? अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि इंसानी इस दुनिया पे वो पहले से मौजूद थे। ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि ये जो प्लेनेट है ना, ये जो धरती है, ये कुरा अर्जी है, ये उनकी थी। हमें अल्लाह ताला ने मट्टी उठाई, आसमान पे तख्लीक किया, तख्लीक करने के बाद हमें टेस्ट के तौर पे यहाँ उतार दिया। यहाँ हम टेस्ट की इम्तिहान देने आए हो ना, यहाँ हमने मुश्किल तो रहना नहीं, फिर उठा लेना जब मिट्टी निकल जानी है। जब यहाँ पे आ गए तो पहले 3 गुस्सा ये आ गया कि हम यहाँ पे रहते थे, यहाँ पे आबादियां बननी शुरू हो गए, प्लाजा बनने शुरू हो गए, सड़कें बननी शुरू हो गई। ये इंटरफेरेंस समझते हैं कि इन्होंने हमारी लाइफ में आके मुदाखलत की। जैसे आपने बताया कि घर बनाना है तो दरख्त काट दी, दरख्तों पे वो लोग रह रहे थे, तो उनको गुस्सा आ गया। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं हमारे देखने वालों को। हमारा मकसद सिर्फ इसमें ये होता है कि आप अवॉइड करें, जिस घर ने कभी कोई दरख्त काटे, अपनी हिस्ट्री देख ले, उस दरख्तों के फल वाले दरख्तों के बाद, या अंगूर की बेल इंतहा इस मामले में, किसी घर में अंगूर की बेल लगी हुई थी, आपने वो काट दी, या किसी दरख्त लगे हुए आपने दरख्त काट दी, उसके बाद अपना एनालिसिस खुद करें
کتنے آپ کے گھروں میں مسائل آئے, کتنی ٹینشنیں آئیں, کتنی پرابلم آئی, کتنے آپ کے ساتھ رولے پڑے, یا کوئی یا پھر اور ہے آپ کسی گھر میں کوئی خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے, انگور کی بیل بڑی وہ ان کی سینسٹیوٹی وہ اب اس لیے میں ان پہ آئیں کہ کون کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ہاں انگور کے محتاط پھلدار درخت سارے جو ہے, پھلدار درخت سارے, ہاں پھلدار درخت نہیں کاٹنے سے پہلے اسے علاج بھی بتائیں گے. میں نے اس کا نیک ہستی مجھے ملتی پہلے کے پھلدار درخت ہیں اور انگور کی بیل بھی تو پھلدار ہوئی. اگر آپ کاٹنا چاہتے ہیں تو 11 روٹیاں پکائیں, 11 روٹیاں اس کاٹنے سے پہلے اس بیل کے پاس, درخت کے پاس رکھیں اور ساتھ کہیں کہ ہماری مجبوری, ہم یہ کل کرنا چاہتے ہیں, ہمیں معاف کیا جائے, یا تم بھی اللہ کے مخلوق ہو, ہم بھی اللہ کے مخلوق ہوں, ہم آپ کا حق مانتے ہیں, آپ ہمیں تنگ نہ کریں. یہ ایک درویش نے مجھے کہا تھا. اگر 11 روٹی وہ صبح پڑی ہوتی ہیں ویسے ہی, کھانی انہیں کون سی ہے, ان کی خوراک تو کچھ اور ہے. تو ایسے یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے چلے تھے, یا پھر کسی اچھے معالج سے پہلے وہاں پہ کچھ ذکر کرا کے سورہ بقرہ لگا کے ان کو پہلے اس کو نکال دیں. ویسے اگر آپ کرتے ہیں تو اس کے نقصان زیادہ. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایلین ہیں. ایک منٹ, میں یہ زیادہ انٹرسٹنگ چیز آ گئی, اب وہ بھی انٹرسٹنگ ہے, لیکن اب آپ کو اگر میں کہوں کہ آپ سے ریکویسٹ کروں کہ جی یہ جو ہے وہ ہم نے یہ بیل کاٹنی ہے یا درخت کاٹنا ہے, تو آپ کو پتا چل جائے کہ اس پہ ہے یا نہیں ہے. بڑا اچھا آپ سے سوال کیا, یہ گھر والوں کو پتا ہوتا ہے. جہاں جنات ہوتے ہیں نا, ابھی جو جہاں جنات ہوتے ہیں وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے جسم پہ ہلکا سا بھاری پن, وحشت اور رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. ایک یا گھر والے مکینوں کو پتا ہوتا ہے کہ بعض کا چیز گم ہوتی ہے, چیز آتی ہے, چیز نہیں آتی, یا بغیر وجہ کے گھر میں بیماری پریشانی گھر والے اکثر مکینوں کو پتا ہوتا ہے. اب ہم مان لیتے ہیں کسی کو پتا ہے, کسی کو نہیں پتا ہے. آپ نے کرنا ہے, اس کا حل بھی بتاتے ہیں. آپ اگر وہاں پہ 3 دن لگاتار سورہ طارق باواز 101 بار پڑھ دیں, یہ وہاں سے چلے جاتے ہیں. ایک طریقہ. یا پھر اگر آپ سورہ ہربل گوگل لیں 5 تولہ, اس پہ سورہ یونس اور سورہ طہ کے ساتھ سورہ مومنون کی سورہ یونس سورہ طہ 1 بار پڑھنی ہے, سورہ مومنون کی آخری 4 آیات 11 بار پڑھنی ہے. اس کے بعد یہ 7 پڑیاں بنا کے روزانہ وہاں ایک دھونی دیتے ہیں گھر کے مختلف کونے میں, پھر بھی چلے جاتے ہیں. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سے بڑا قول اس دنیا تاریخ میں ہے ہی کو نہیں, جس گھر میں سورہ بقرہ کی کیسٹ CD یا تلاوت کیجیے وہاں سے جن بھاگ جاتے ہیں. اللہ اکبر. جو تیسرا یا رقیبو یا حفیظو, گھر کے مکین اگر تواتر سے 3 تسبیحاں 5 تسبیحاں 11 تسبیحاں پڑھتے ہیں تو وہاں سے بھی چلے جاتے ہیں. کہ جس گھر میں یا رقیبو یا حفیظوں کا اورا بننا شروع ہو جائے, ان کو سے وحشت ہوتی ہے, جلن ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے. تو اگر آپ اس شک میں پڑے ہی نہ کہ ہیں کہ نہیں, آپ یہ طریقہ بتایا کہ کریں, سورہ بقرہ لگائیں, سورہ طارق پڑھ لیں, یا رقیبو یا حفیظو پڑھیں. اگر آپ روٹیاں بعد کچھ کہیں گے یہ شرک ہے, یہ فلاں, شرک اس میں نہیں ہے. ہم صرف ان کے وہ اللہ کے مخلوق ہیں, ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ یار یہ ہم توشہ رکھتے ہیں آپ کا, یہ قبول فرمائے, ایک اچھا خیر سے گالی کا. یا میں ایک اور بات کلیئر کر دوں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم جن جلا دیں. میں جلانے کے خلاف ہوں. کیوں خلاف ہوں؟ میں اکثر ان سے مذاکرات کرتا ہوں. اللہ اکبر. مذاکرات کرتا ہوں ان کے ساتھ, جانے دو, چھوڑو پر یہ, کیونکہ اگر آپ نے ان کے ساتھ پنگا لیا, ان کی 2-4 بندوں کو مار دیا ہے تو ان کی عمریں بہت زیادہ لمبی ہیں. ہاں تو وہ تو آپ کی اگلی میں 40-50 سال بعد گیا یا میرے گھر والوں کو تنگ کر گیا. اس میں یہاں میں ایک مثال دوں گا, ان کو پتہ بھی نہیں ہونا کہ ہوا کیا ہے. میرے تایا جی عبد الرحمان صاحب تھے, 110 سال کی عمر میں فوج, جو کہا تھا جنہوں بتا دیا ماجی میں فوت ہونا ہے, پیچھے ہم نے پروگرام کرایا تھا. وہ انہوں نے پتہ کیا ایک دن, ان کے پاس جن تھا, ان کی تاثیر کیا تھی, کسی گمشدہ چیز انہوں نے پرات رکھ دی اور نیچے سے مل جانی. گمشدہ بچہ کمرے کے اندر کڈی تالا لگانا, اندر سے نکال لینا. لوگ کہتے تھے یہ بڑا پہنچا ہوا ہے, ایک تو 1.25 کروڑ کے عمل بھی تھے. وہ کہتے تھے میرے پاس جن ہے, یہ سارے کام وہ کرتا ہے. لیکن جب بوڑھے ہوئے, مجھے تایا کا بیٹا کہتا ہے کہ ایک دن باہر مجھے لے گئے, وہاں انہوں نے پڑھائی کی. پڑھائی کرنے کے بعد بہت وہ جو گولا چلتا ہے وہ آیا, تو اسے کہتے میں نے تمہیں آزاد کیا, آج کے بعد تم نے میرے یا میرے خاندان کے پاس نہیں آنا. انہیں اس کی طاقت کا پتہ تھا. یہ تو رخصت ہو جائیں گے, وہ بڑے ہو گئے. ان کا اس کے لیے کچھ بعض اوقات کچھ ایسے, کچھ لوگ حمزات کے بڑے شوقین ہیں, کچھ لوگ جنات کے بڑے شوقین ہیں, کچھ لوگ شوق بھی ہوتے ہیں لوگوں کو بڑو. ایک قوم ہے. آپ عرفان بھی حیران ہو جائیں گے, جس طرح ہیروئن کا نشہ نہیں ہے نا, جس کو عملیات کا غیر مری قوتوں کو طاقت کا سول ہے نا, طاقت تھا کہ میرے پاس طاقت آ جائے گی, وہ ہمیشہ اٹریکٹ کرتی ہے طاقت. اس میں لاجک کیا ہے, میں لوگوں کو اپنا غلام بناؤں, میں اپنی مرضی کے کھیل کھیلوں, میں اپنی مرضی کی چیزیں حاصل کروں. طاقت کا اصول ہے, طاقت کا, شہرت کا, اور بلے بلے پیر بن جاؤں. تو جب ان کی خواہش ہوتی ہے نا کہ میں ایسی طاقت حاصل کروں, لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی عمریں لمبی, یہ طاقتور لوگ ہیں, ان کے ساتھ پھر ساتھ ریاضت مجاہدے کرنے پڑتے ہیں روزانہ, مسلسل, خاص روزانہ اپنی شیلڈ سٹرونگ رکھنے کے لیے ایک خاص عبادت ریاضت مجاہدے کرنے, کیونکہ یہ لوگ شیلڈ پہ اٹیک کریں گے. یا میں اپنے دوست کا والا دوں, حکیم صاحب ہے وہاں, انہیں بڑا شوق تھا کہ میں نے حمزات پکڑنا. حمزات انہوں نے پکڑ لیا کسی طرح سے. حمزات وہ ہمارے ساتھ جن ہے,
جس بالکل کو صحیح. قریر بھی کہتے ہیں، جی. قربان بھی کہتے ہیں، نام ان کے مختلف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی انسان پیدا تو اس کے ساتھ اس کا ایک جن پیدا جس کو مزاد کہا جاتا ہے. تسخیر کر لیا اس بڑی بلے بلے اس کی 5-7 سال کے 3 سال اس نے چلایا، لاکھوں کا مجمع ہجوم حمزہ، جو بندہ آ رہا ہے تم یہ کھا کے آئے ہو، تم یہ پی کے آئے ہو، تمہارا بیک گراؤنڈ یہ، تمہارا آگا، تمہاری جیب میں اتنے پیسے، فلاں فلاں فلاں. بندے پاگل، بندے عاشق اس کے. ہاں. بڑا ایک دن میرے پاس نا جب شادی ہوئی نا، شادی ہونے کے میں نے شادی کے 2 دن بعد میں ولیمے پہ اس کے پاس گیا نا، مجھے کہتا جی ساری بادشاہی میری لوٹی گئی. میں کہا بادشاہی لوٹی گئی؟ میں کیا ہوا؟ کہتا آپ کو پتا میرے ساتھ پروفیسر صاحب کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کہتے جب میں واش روم والے دن، جب واش روم کر رہا، یہ میری شادی کی برات تھی نا، میں واش روم میں گیا تو میرے سامنے آیا، کہتا آج کے بعد یہ ہوگا تو باہر ہوئے گا، میں تیری بیوی کے پاس ہوئے جتنا تم نے کھیلنا تھا کھیل لیا، میری باری. کیونکہ تو نے معاہدہ کرتے وقت یہ شرط نہیں رکھی تھی. جب بھی آپ عملیات کرتے ہیں، چاہے کسی جن کا کرتے ہیں، کسی موکل کرتے ہیں، کسی امزاد کرتے ہیں، استاد کیا سکھاتا ہے کہ اس کے ساتھ جو کال قرار کرنا، جو عہد نامہ کرنا، اس میں وہ شرطیں رکھنی ہیں جو تم پوری کر سکو. مثلا آپ سے پتہ کہے گا آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، آپ ایسا سچویشن بنے گی نماز چھوٹ جائے گی آپ سے. آپ نے امرود نہیں کھانا، ایسا سچویشن بنے، بندہ میرے پاس آ گیا، اس کو کہتا ہے امرود کے کھانے پہ میں نے شرط رکھی تھی کہ امرود نہیں کھانا، اور مجھے ابھی بھی یاد، اس نے پلان کے تحت مجھے امرود کا ایک دانہ میرے اندر گیا، انہوں نے کہا جی تو کھا لے امرود. یعنی کہ چلاک قوم ہے، اس میں عہد نامہ بڑا ضروری ہے ہمارا. پھر ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. ان کے ساتھ یہ شریر قوم ہے، خطرناک قوم ہے، ان کے ساتھ ہمیں پنگے نہیں لینے چاہیے. پنگے لینے چاہیے تو آپ کو طاقتور مضبوط ہونا چاہیے. بڑا مشکل کام ہے. اچھا اگر ہم باقی دنیا میں تو نہیں جاتے، کہ ہم لاہور کی بات کریں تو کوئی ایسے ایریاز ہیں، کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ان کا ڈیرا زیادہ ہے؟ کیا بات، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. لاہور میں موتی مسجد بھری ہوئی ہے، باشی مسجد بھری ہوئی ہے، اور ہمارا جو باغ جناح ہے بھرا ہوا ہے، جہانگیر کا مقبرہ بھرا ہوا ہے، کامران کی دری بھری ہوئی ہے، اور عشرے کی جو جیل ہے یہاں پہ شمشان کا ہندو جنات سب سے زیادہ یہاں پہ ہے. اور آپ نے بات کر دی کہ یہ ہندو جنات یہاں پہ، یہ مختلف قبائل ان کی لڑائی جھگڑے، پیچھے ان کی بڑی تاریخی جنگ ہوئی تھی. مجھے انہی کی میں سے درویش بتا رہے تھے کہ جنات کی جنگ ہوئی ان کے آپس میں جنگ. ایک لڑکی تھی مقبرے جہانگیر پہ، مقبرے جنگ پہ سمرن اس کا نام تھا. تو یہاں پہ نا وہ وہاں تھی، تو اب جو ہے نا وہاں پہ شاہی قلعے کا جنات، ایک امیدوار ان کا تھا اور ایک امیدوار جو ہمارا یہ باغ جناح کا یہاں پہ تھا. ان کا کلیش جب ہوا نا تو وہ لڑکی، وہ جو فیمل جنی تھی، اس نے ووٹ ڈال دیا باغ جناح والے بندے کے ہاتھ میں. وہ جو تھا ادھر، جو ہمارے جو ادھر یہ الگ قبیلے ہیں، بادشاہ مسجد کا الگ قبیلہ ہے، قبائلی سسٹم، اس میں یہ ادھر قبائلی سسٹم، دوسرا ہے جناب کا الگ قبائلی سسٹم ہے، منہ بھی کرتے ہیں. اچھا یہاں وہ ان کی لڑائی چلتی رہی بڑا عرصہ. پھر 2 بزرگوں نے ان میں صلح کرائی، جو باغ جناح میں بزرگ ہیں، 2 جنات بزرگوں نے یا مسلمان درویشوں نے، جو جن کا وہاں پہ مقبرہ بھی ہے. یہاں پہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کے نالج کے لیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہے، یہ سفر کرتے ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے، مکہ مدینہ جانے سے پہلے ان کو بھی کارڈ لینا پڑتا ہے. اللہ اکبر. مجھے بعض کا میرے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے اندر جن کے ساتھ فیمل جنیوں کا ان کی دوستی ہے یا پیار ہے، جب ان کے اندر حاضری ہوتی ہے تو وہ پہلی نعت ہی شروع کرتی ہیں، مینوں مدینے دا کارڈ نہ ملیا، مینوں مدینے دا میں کارڈ کرنے دعا کرو مجھے، یعنی کہ اجازت نامہ چاہیے. ہاں، وہاں کے اگر یہ سارے چلے جائیں گے تو وہاں نظم و ضبط خراب ہو جائے گا نا. اسی طرح ایک دفعہ میرے ساتھ بڑا خوبصورت واقعہ ہوا. میں گیا اجمیر شریف سلام کرنے، جب سلام کیا نا وہاں پہ، تو وہاں میں نا اس کے بعد جامع مسجد دلی میں نا بڑے سے نوادرات پڑے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک بہت سے نوادرات. میں وہاں بیٹھا تو وہاں پہ انہوں نے ہمیں سارے نوادرات دکھائے جامع مسجد دلی میں. تو میں باہر نکلا تو ایک بندہ میرے پاس آیا، تو کہتا ہے جی آپ پاکستان سے آئے ہیں؟ میں کہ جی ہاں پاکستان سے آیا ہوں. تو کہتا ہے جی آپ نا یہ ایک شاپر ہے، یہ آپ نے نا باشی مسجد میں دینا ہے جا کے. اچھا میں کہا جی باشی مسجد کس کو دینا؟ کہتا آپ نے جو باشی مسجد کا جو مشرقی ہے نا، مشرقی جو مینار ہے، مینار کے اوپر چڑھنا، اور چڑھنے کے بعد آپ نے نا وہاں رکھ کے کہنا جی آپ کی چیز آ گئی ہے، یہ عبد الکریم نے بھیجی ہے، عبد الکریم نے بھیجی ہے، اور عبد الرحیم صاحب یہ آپ کو دے دی ہے. مجھے سمجھ نہیں کیا بات ہے. میں کہا وہ مینار پہ کرتا ہوگا. میں مڑ کے دیکھا بندہ گیا، لفافہ توڑے ہاتھ. مجھے سمجھ آ گئی یہ کہ ایک اور چیز ہے، یہ سارا کھپ پیا اور ہے. تو میں یہاں پہ آپ دیکھنے والے یہ سوال کہیں گے کہ وہ جو وہ جب چیز پاکستان آیا
پاکستان کے میری ایکسائٹمنٹ ضرور تھی, اور ایکسائٹمنٹ زیادہ یہ تھی جب میں رکھوں گا یہ غائب ہوتی ہے کہ نہیں. اچھا وہ چیز لے کے آیا چاپر میں لیا, اس میں پیلے رنگ کا دھاگا ہوتا ہے, شہنشاہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی میری خود بڑی قیمت وہ تھا, اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ پھر ادھر خواجہ قطب الدین بختیار کا رحمۃ اللہ کچھ چھلے تھے, جو بات اس کی مجھے یاد آ رہی ہے, وہ نواد رات تھے. اب کچھ لوگ کہیں گے انہوں نے اس کو کیا کرنا ہے, ان بزرگوں کی عقیدت, ان جنوں کی عقیدت ایسے ہی ہے, اسی طرح دیوانے ڈائی ہارٹ ان کے لیے. پاکستان میں آ گیا, پاکستان آنے کے بعد باجی مجھے انہوں نے کہا کہ یہاں تو بند کیا ہوا, وہ اوپر سے نہیں جا سکتے. میں نے محکمہ اوقاف والوں سے ریکویسٹ کی یار میں نے جانا اوپر, میں جب چڑھا نا تو جو انہوں نے مجھے بتایا تھا, یہ یقین کرے کہ میں نے جا کے چیز رکھی, اور میں نے کہا جی عبد الرحیم صاحب پتہ نہیں آپ ہیں یا نہیں ہیں, عبد الکریم صاحب نے آپ کے لیے یہ گفٹ بھیجا ہے. میں نے رکھا, میں واپس مڑ کے دیکھا گیا. یعنی کہ اچھا یہاں اپنے دیکھنے والوں کو میں ایک اور کلیئر کر دوں بات, میں کیونکہ کوشچن بڑے کرتے ہیں, اب سمجھ آ گئی وہ دونوں جن تھے. نہیں ٹریولنگ کی بات ہو رہی, جن خود جا کے نہیں لا سکتے, لیکن وہ مجھے یہ لگتا ہے جو مجھے بعد میں سمجھ آئی, کسی میں بزرگ سے پوچھا, درویش سے میرے اللہ تعالیٰ بڑے نیک آدمی تھے, کون تھے, میں نے اس سے پوچھا کہ بابا جی یہ کیا واقعہ ہوا. کہنے لگا کہ ان کی نا, ان کو اگر اس جو لینے والا ریسیور جن تھا, اگر تو وہ یا چلا کاٹ رہا تھا 2 سال کا, 5 سال کا, 10 سال کا, اس کی شرط تھی یہاں سے نہیں ہلنا ایک, یا بعض اوقات موومنٹ کے لیے ان کو بھی اجازت نامہ لینا پڑتا ہے, یا بعض لوگوں کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے, 12 سال رہنا, 6 سال رہنا, 8 سال رہنا, فلاں سال رہنا ہے, یہ رہتے ہیں, ان کی ڈیوٹی لگی ہوگی. تو اس کے میں یہاں جب آیا, میں مجھے ابھی بھی یاد ہے, میں گیا تو میرے ساتھ میرا دوست بھی عمل کو میار تھا, کہتا سارے وہ بھی ایکسائٹڈ, میں وہ میرے ساتھ گیا ہوا تھا, کہتے بٹ صاحب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو چیز آئی ہے کیا ہوتی ہے, یہ چیز غائب, اس میں دھاگا تھا پیلے رنگ کا شہنشاہ اجمیر کا, اور 2-3 چھلے تھے, اور ایک دو شاید کوئی انگوٹھی تھی, کیا چیز تھی. جیسے ہم نے شاپر رکھا ہے, ہم نے مڑ کے دیکھا شاپر غائب.